طاعة الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. صلوات. عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے. وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 25 ہے. پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں اپنے حبیب کو تبلیغ کے طریقے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، حبیب لوگوں کو دعوت دو، پکارو اللہ کی سبیل کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف. ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی سبیل کی طرف لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو پکارو. کیسے پکارو؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت والی باتوں کے ذریعے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور حبیب اگر کوئی بحث پہ آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اور حبیب تمہارا رب بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹ گیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور انہیں بھی خوب پہچانتا ہے جو تمہارے راستے پہ آ کر ہدایت پا گئے. یعنی ان کو بھی پہچانتا ہے جو راستے سے بھٹک گئے، ہٹ گئے، اور انہیں بھی پہچانتا ہے جو راستے پہ آ کر نجات پا گئے، ہے نا. تو لوگوں کو پکارو، لوگوں کو دعوت دو اللہ کے راستے کی طرف، رب کے راستے کی طرف. کیسے دعوت دو؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ذریعے اور مواعظہ حسنہ کے ذریعے. حکمت کے معنی کسی چیز کی گہرائی تک پہنچا دینا. حکمت کے ذریعے جب بات ہوگی تو انسان کو کسی چیز کی، کسی بات کی گہرائی تک پہنچا دینے کا نام حکمت ہے. تو حکمت کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت والی باتوں کے ذریعے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کوئی بحث پہ آمادہ ہو جائے، تکرار پہ آمادہ ہو جائے، مباحثے پہ آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہے نا. دیکھیے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان کے مقابلے پر 3 ہی طرح کے گروہ آئے. یعنی ہر نبی کے مقابلے پر 3 طرح کے گروہ آئے. پہلے لوگ ہے نا جو واقعاً یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ دین ہے کیا، یہ نبوت ہے کیا، ہے نا. یعنی سنجیدہ لوگوں کا گروہ، سنجیدہ لوگوں کا گروہ جو جاننا چاہتا تھا کہ یہ رسول ہے کیا، نبوت ہے کیا، دین ہے کیا، پہلا گروہ. دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا کہ بھائی اس نبی کو نہ مانے تو نقصان کیا ہے، اور اگر مان لے تو فائدہ کیا ہے.
یعنی نفع اور نقصان کی بنیاد پر ایک گروہ اس دین کو پرکھنا چاہتا تھا، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، حکمت کے ذریعے دعوت دو، موعظہ حسنہ کے ذریعے دعوت دو. دو گروہ ہو گئے. ایک سنجیدہ لوگوں کا گروہ جو واقعا سمجھنا چاہتا تھا کہ دین ہے کیا، نبوت کیا ہے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو نفع اور نقصان کی بنیاد پر، فائدے اور نقصان کی بنیاد پر اس دین کو پرکھنا چاہتا تھا. دو گروہ. تیسرا گروہ دانشوروں کا گروہ جو بات بات پر بحث پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، تکرار پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، مباحثے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، غیر ضروری گفتگو پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ نبی کے مقابلے پر تین ہی طریقے کے گروہ آئے. ہر نبی کے مقابلے پر تین ہی طرح کے لوگ آئے. یا وہ تھے جو دین کو سمجھنا چاہتے تھے، یا وہ تھے جو نفع اور نقصان دیکھنا چاہتے تھے، یا وہ تھے جو بحث کرنا چاہتے تھے. حبیب، اگر کوئی دین سمجھنے کے لیے آ جائے تو حکمت کے ذریعے سمجھا دو. اگر کوئی نفع اور نقصان جاننے کے لیے آ جائے تو موعظہ حسنہ کے ذریعے بتلا دو. اور اگر کوئی بحث پہ آمادہ ہو جائے، بحث کے لیے آ جائے، تو اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہے. آواز دھیمی ہو، لہجے میں مٹھاس ہو، پیار محبت کی فضا ہو. تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اسلام جو بحث میں جھگڑے کو پسند نہ کرے، وہ تلوار کے زور پہ کلمہ کیوں پڑھوائے گا؟ وہ اسلام جو بحث میں جھگڑے کو پسند نہ کرے، وہ تلوار کے زور پہ کلمہ کیوں پڑھوائے گا؟ بھائی یہی سے پتہ چل گیا کہ اللہ کا اسلام اور ہے، اسلحوں کا اسلام اور ہے. اللہ کا اسلام اور ہے، اسلحوں کا اسلام. بھئی یہ دونوں ٹائپ جو ہے نا جو میں نے بیان کی، یہ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ اس لیے کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ دونوں قسمیں پائی جاتی ہیں، ہے نا؟ اور مشاہدہ تم پچھلے ہفتے 2-4 ہفتے پہلے کر ہی چکے ہو، ہے نا؟ اور کرتے چلے آ رہے ہو، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ رکھنا. دیکھیے، اسلام اسلحہ مسئلے کا آخری حل ہے، پہلا حل نہیں ہے. اسلحہ مسئلے کا آخری حل ہے، پہلا حل نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اسلام اتنا انسانیت دوست مذہب ہے اور انسانیت کو دوست رکھنے والا مذہب ہے کہ ابھی بچہ بطن مادر میں ہے. ابھی بچہ، میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یعنی آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. یہ جو آغاز ہے نا احترام انسانیت، اس احترام انسانیت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلام بہت انسانیت دوست مذہب ہے، انسانیت کو دوست رکھنے والا مذہب ہے. اور اب دلیل دینے جا رہا ہوں کہ احترام انسانیت کا آغاز کہاں سے ہے. بھائی ابھی بچہ بطن مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، احترام کرو، اسی لیے اسقاط حمل حرام ہے. ابھی بچہ بطن مادر میں، ماں کے پیٹ میں، احترام کرو، اسی لیے اسقاط حمل حرام ہے. اور اس پیٹ کے بچے کا ہم احترام کیوں کروا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ آنے والا تمہارا مستقبل ہے. اسلام بتا رہا ہے کہ پیٹ کے بچے کا احترام کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا تمہارا مستقبل ہے. اچھا، آ گیا، پلا، بڑھا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، مر گیا نا، اٹھا کے پھینک دو؟ کہا کہ نہیں، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اس کا جنازہ تیار کرو، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور پھر احترام کے ساتھ کندھوں پہ اٹھا کر اسے دفن کر دو. کیوں؟ اسے کہ وہ تمہارا مستقبل تھا، یہ تمہارا ماضی ہے. یعنی آنے والا تمہارا مستقبل ہے، جانے والا تمہارا ماضی ہے، اور تم حال میں ہو. آنے والا تمہارا مستقبل ہے، جانے والا تمہارا ماضی ہے، اور تم حال میں ہو. تو اگر ماضی کے احترام کے عادی ہوگے، اور اگر حال کے احترام کے عادی بن جاؤ گے، مستقبل کے احترام کے عادی بن جاؤ گے، تو تم یقیناً حال کا تو احترام کرو گے.
بس اب مجھے رکنا نہیں کہ یہ درمیان میں بات آ گئی, مجھے جانا ذرا سا آگے ہے نا. ادعو الی سبیل ربک, حبیب لوگوں کو دعوت دو, لوگوں کو پکارو اللہ کے راستے کی طرف, اللہ کی سبیل کی طرف. ادعو دعوت دو, ادعو دعوت دو. ایک لفظ ہے داعی, دعوت دینے والا. سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یعنی ایک آیت میں نبی کے 7 عہدے بیان کیے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا, تجھے رسول بنایا, تجھے گواہی دینے والا یعنی گواہ بنایا, تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا, تجھے ڈرانے والا بنایا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اور تجھے اپنا پورا اذن دے کر دعوت دینے والا بنایا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور تجھے سراج منیر بنایا. تجھے سراج منیر, سراج منیر بنا کے بھیج دیا. سراج کے معنی چراغ, منیر کے معنی روشن. حبیب ہم نے تجھے روشن چراغ بنایا, روشن چراغ ہے نا. سراجن منیرا, روشن چراغ. تو سراج کے معنی ہو گئے چراغ, منیر کے معنی روشن. روشن نہیں, روشن نہیں, سراج منیر روشنی بانٹنے والا چراغ بنایا. منیرا کے معنی روشنی, ہاں ہم نے تجھے نور بانٹنے والا چراغ بنایا. نور بانٹنے والا, تو جو نور بانٹ رہا ہوگا کیا خود نوری نہیں ہوگا؟ تو 7 صفتیں, 7 عہدے اس آیت میں. سراج منیر بنایا, دعوت دینے والا بنایا, گواہ بنایا, خوشخبری سنانے والا بنایا, ڈرانے والا بنایا, اور اپنا پورا اذن دے کر تجھے بھیج دیا. یہ سورہ احزاب ہے نا. اور پھر آگے بڑھ کر سورہ توبہ میں آواز دی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے محمد کو رسول ہدایت بنا کے بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اس محمد کو ہم نے کیا بنا کے بھیجا؟ یہ اللہ وہ ہے جس نے محمد کو رسول ہدایت بنا کے بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ. ہم نے اپنے محمد کو رسول ہدایت اس لیے بنا کے بھیجا تاکہ ہمارا یہ محمد اپنے دین حق کو دنیا کے تمام دین پر غالب کر دے. وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ, اگرچہ کہ مشرکوں کو اس بات سے کراہت محسوس ہوتی ہے نا. تو سورہ توبہ کی آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ وہ ہے جس نے محمد کا رسول ہدایت بنا کے بھیجا. کیوں؟ تاکہ یہ رسول ہدایت, یہ محمد رسول ہدایت, یہ اپنے دین اسلام کو دنیا کے تمام ادیان پر, دین پر غالب کر دے ہے نا. تو اب آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ 1446 ہجری اور جنوری کی 2025 جنوری کی آج تاریخ کیا ہے؟ 25 تاریخ کو کیا دین اسلام دنیا کے تمام ادیان, تمام دین پر غالب آ گیا؟ سوال ہے, سوال ہے کہ 2025 میں جنوری کی آج کی تاریخ میں, کیا ہے تاریخ میں 25 تاریخ ہے نا, اور 1446 ہجری اور رجب کی بھی شب 25 ہے نا. تو کیا آج دین اسلام دنیا کے تمام ادیان پہ غالب آ گیا؟ تمام دینوں پر؟ بھئی اگر آ گیا ہوتا, اگر آ گیا ہوتا تو پاکستانی حکومت کے وزیر رشوت لے کر نوکریاں نہ بیچتے. ہے نا, ایسا ہے نہیں بھائی, ہے نا. یہ تو ایک ہلکی سی مثال دی ہے میں نے, مثالیں تو بہت ہیں, مثالیں بہت ہیں. یعنی خون انسانی کی ارزانی پھر نہ ہوتی گلوب کے اوپر اگر دین اسلام دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ چکا ہوتا. اچھا, تو اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے محمد کو اس لیے بھیجا تاکہ میرا یہ رسول محمد رسول ہدایت اپنے دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دے. اور ہم نے دیکھا کہ دین اسلام ابھی تک غالب نہیں آیا ہے نا. تو اب کل 2 ہی صورتیں ہیں کہ یا تو آیت کا انکار کر دو یا پھر یہ مان لو کہ ایک محمد جیسا پردہ غیب میں موجود ہے. جب وہ ظہور کرے گا تو دین اسلام دنیا کے تمام ادیان پر غالب آ جائے گا.
اور اب ہم قریب ہی ہو رہے ہیں ظہور سے. وقت تو کوئی معین نہیں کر سکتا, کسی میں دم نہیں ہے کہ ظہور کا وقت معین کر دے, ہے نا. لیکن حالات بتاتے ہیں, جو روایتیں آئی ہیں معصومین سے, تو محسوس یہ ہوتا کہ ہم ظہور سے قریب ہو رہے ہیں. اچھا سنو بھائی, وہ جس کا ظہور ہونا ہے, وہ جو ظہور کرے گا, اسے مانتے سب ہیں, سب مانتے ہیں, سب مانتے, کوئی اختلاف نہیں. ایک چھوٹا سا فرق ہے, چھوٹا سا, اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں پیدا ہوگا, اور کچھ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکا پردہ غیب میں ہے نا. مانتے سب ہیں, مانتے سب ہیں. جبھی تو دعا کر رہے ہیں کہ مالک انتظار کو دور کر اس کو بھیج دے. جبھی تو دعا کر رہے ہیں نا کہ انتظار کو دور کر اس کو بھیج دے. تو بھائی یہ انتظار کیسا؟ تم تو عادی ہو بنانے کے, بنا لو. کہنے لگے نہیں, اس کے پیدا ہونے کی دعا تو مانگ سکتے ہیں, اس کے ظہور کی دعا تو مانگ سکتے ہیں, لیکن خود نہیں بنا سکتے. تو یہی تو میں بھی سمجھا رہا ہوں کہ جب تم بارواں نہ بنا سکے تو پہلا کہاں سے بنا لو گے؟ رکنا نہیں ہے, مجھے جانا آگے. اس لفظ رسول ہدایت سے مجھے آگے جانا ہے, لیکن جب زمانے کے امام تک بات آ گئی تو ایک جملہ سنتے جاؤ. وہ روایت بہت کامن ہے, اور ٹی وی پر بھی وہ جو رمضان نشیات ٹائپ کی چیزیں نہیں, شہری کی نشیات, رمضان کی نشیات, پتہ نہیں کون کون سی نشیات, پچھلے 3-4 سال سے ان سے بھی بیان ہو رہی ہے, ورنہ پہلے نہیں ہوتی تھی. یعنی وہی بات جو ہم 1400 برس سے سنا رہے تھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, شیشے کے گھر سے سنائی کی تو سمجھ میں آ گئی. یہ مزاج کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کا مزاج ہے نا. اچھا وہ روایت سب کو یاد ہے, 2 طریقوں سے آئیے, کیفا بکم, کیفا انتم, ہے نا, کیفا بکم, کیفا انتم, ہے نا. کہ وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا کہ جب مریم کا بیٹا عیسیٰ چوتھے آسمان سے نازل ہوگا, اور فاطمہ کا بیٹا مہدی پردہ غیب سے ظہور کرے گا, ہے نا. اور تمہارا 12واں امام مہدی صلوات اللہ علیہ وہ نماز پڑھائے گا, اور مریم کا بیٹا اس کے پیچھے نماز پڑھے گا. یہ تو اب اتنی مستند کہ ٹی وی پر بھی آ گئی. بھائی جو ٹی وی پہ آ جائے اس کا کون انکار کرے گا, ہے نا. جو روایت ٹی وی پہ بیان ہونے لگے, ہے نا, تو اس سے بڑا اتحاد بین المسلمین اور کیا ہوگا, ہے نا. تو اب انکار تو نہیں ہے نا. اب میرا کمنٹ اس روایت پہ سنو, بہت توجہ رکھیے گا, ہے نا. وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا کہ جب عیسیٰ چوتھے آسمان سے نازل ہوں گے, مہدی پردہ غیب سے ظہور کریں گے, اور تمہارا امام نماز پڑھائے گا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اچھا عیسیٰ علیہ السلام ہیں کون؟ صاحب شریعت نبی, صاحب انجیل نبی. وہ جو 5 اولو العزم نبی ہیں ان میں سے ایک عیسیٰ ہے. 5 شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, ہے نا. تو وہ جو 5 صاحب شریعت اولو العزم نبی ان میں سے ایک عیسیٰ ہے. اچھا اولو العزم کسے کہتے ہیں؟ ہاں اب ٹھیک ترجمہ کروں میں, ٹھیک. جو بگڑے ہوئے معاشرے میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرے اسے اولو العزم کہتے ہیں, ہے نا. جو بگڑے ہوئے معاشرے میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرے اسے کہتے ہیں اولو العزم, ہے نا. اور پہلے صاحب شریعت اولو العزم نبی نوح ہیں, پھر ابراہیم, پھر موسیٰ, پھر عیسیٰ, پھر خاتم النبیین. اب آدم سے اولو العزمیت کیوں نہیں شروع ہوئی؟ کبھی پھر صحیح سوال تو ذہن میں رہے گا تمہارے, کبھی پھر صحیح. اسے کہ میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا, بھی کہیں اور جانا ہے, بہت توجہ رکھیے گا, ہے نا. تو وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا کہ جب 12واں امام نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. عیسیٰ کون ہے؟ صاحب شریعت نبی, صاحب انجیل نبی. وہ جو 5 اولو العزم نبی ہیں ان میں سے ایک, ہے نا. 5 اولو العزم یعنی صاحب شریعت نبی عیسیٰ مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جب صاحب شریعت صاحب انجیل نبی عیسیٰ 12ویں کو نماز نہ پڑھا سکا تو کوئی عرب کا
جملہ مکمل کر دوں تو پھر کوئی عرب کا خطا کار امتی پہلے کو کیسے پڑھا دے گا؟ ہے نا؟ اچھا دیکھو یہ اس جملے کو انڈر لائن کرو. میں نے کیا کہا؟ خطا کار امتی. تم امتی ہو یا نہیں ہو؟ ہے نا؟ اچھا امتی ہو یہ تو تم نے کہہ دیا, خطا کار ہو یا نہیں ہو؟ ہے نا؟ ہم بھی خطا کار ہیں, آپ بھی خطا کار ہیں. دلیلیں بہت ہیں, دلیلیں بہت ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے کہ ہم سب خطا کار ہیں. خطا تو ہوتی ہے نا, معصوم بس وہ ہیں 14, یہی ہے نا. سپورٹ میں تمہیں آیت تطہیر یاد ہے, مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی, ہے نا. باقی سب خطا کار, خطا کار ہیں یا نہیں, ہے نا. یعنی خطا کا امکان 100% ہے ہم لوگوں سے, 100% ہے. کوئی یعنی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر امتی میں, فقط اس دور حاضر کی امتی میں نہیں, ہر امتی, ہے نا, معصوم وہ ہیں. ٹھیک, اب میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں ایک جملے میں, اور پھر میں وہیں سے رسول ہدایت آگے بڑھ گیا ایک جملے میں, ہے نا. رسول جب دنیا سے جا رہے تھے تو رسول نے کیا کہا تھا؟ انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. انی تارک فیکم الثقلین, میں تم میں 2 برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیکم, تم میں برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین کے معنی 2 برابر کی وزنی چیزیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ میں ثقلین یعنی 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ گیا. کیا؟ قرآن اور اہل بیت, برابر کی وزنی چیزیں. میں نہیں کہہ رہا, رسول کہہ رہے ہیں برابر کی وزنی چیزیں. یعنی نگاہ محمد میں جیسا قرآن ویسے اہل بیت, جیسے اہل بیت ویسا قرآن, ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں تک تو سب نے روایت سنی ہے, اتنا تو ہر آدمی پڑھتا ہی ہے. اگلا جملہ سن لو. رسول کہنے لگے ماں ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی, ہے نا. اگر تم یہ قرآن اور اہل بیت اس سے متمسک ہو گئے تو لن تزلوا بعدی, تو میرے بعد ہرگز ہرگز. لام تاکید ہے یا نہیں؟ آپ تو گرامر سے مانوس ہے نا. لام تاکید کہ تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کو تھام لیا تو لن تزلوا بعدی, تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, ہے نا. کس سے کہا؟ اس عہد کے لوگوں سے. قدر کرو ان لوگوں کی, قدر کرو جن سے کہا وہ رسول کی بس میں بیٹھے تھے نا, تو ان کی قدر کرو. اس لیے کہ میں حدیث سنا رہا ہوں, سنانا ثواب, تم حدیث سن رہے ہو, سننا ثواب, ہے نا. ٹھیک, تو جنہوں نے براہ راست سنا ہوگا کتنے عظیم لوگ ہوں گے, ہے نا. اور جن کے وسیلے سے چل کر ہم تک پہنچی, کتنا بڑا احسان کیا ان لوگوں نے, ہے نا. یعنی 1400 برس بعد میں حدیث پڑھ رہا ہوں, مجھے ثواب مل رہا ہے. تم حدیث سن رہے ہو تو تمہیں ثواب مل رہا ہے نا. تو جنہوں نے براہ راست نبی سے سنا ہو کتنے بڑے لوگ ہو گئے, ہے نا. ذرا سا میں مقام کو واضح کروں, اسے کہ واضح سے اندازہ ہوا ہے کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پہنچی نہیں بات. قدر کرو. روک رہا ہوں میں یہاں پہ, روک رہا ہوں. مجھ سے اگر کوئی سوال کرے کہ جناب آپ سے دین کس سے لیا, آپ نے دین کس سے لیا, تو جواب میرے پاس بہت آسان ہے. میں کہوں گا میں نے دین لیا اپنے باپ سے, ہے نا. اچھا تو انہوں نے کن سے لیا؟ انہوں نے اپنے باپ سے یعنی میرے دادا سے. اچھا انہوں نے کس سے لیا؟ انہوں نے اپنے باپ سے یعنی میرے پردادا سے. انہوں نے کس سے لیا؟ ان کے باپ سے. انہوں نے کس سے لیا؟ ان کے باپ سے. ہوتے ہوتے کسی صحابی سے جا کے جڑ جاؤ گے, ہے نا. قدر کرو, قدر کرو, کسی صحابی سے جا کے جڑ جاؤ گے. اچھا تو صحابی نے دین کس سے لیا؟ براہ راست رسول سے, ہے نا. صحابی نے کس سے لیا؟ براہ راست رسول سے. تو کتنے بڑے لوگ تھے جو براہ راست دین رہے تھے, ہے نا. اچھا آپ کسی محترمہ خاتون سے سوال کرو کہ بھائی آپ نے دین کہاں سے لیا, وہ کہیں گے ہم نے اپنی والدہ سے لیا. انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے اپنی ماں سے لیا. انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے اپنی ماں سے لیا. ہوتے ہوتے کسی ازواج رسول سے جا کے جڑ جاؤ گے, ہے نا. ٹھیک, تو دین ملا یا اصحاب سے یا ازواج سے, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی یعنی بالکل واضح آسان بات کر رہا ہوں. دین بھائی مردوں سے پوچھو کہاں سے ملا, وہ کہیں گے اپنے باپ سے, اپنے باپ سے جا کے جڑ جا کر کسی صحابی سے رشتہ, ہے نا, کہ صحابی سے لیا, فلاں نے صحابی سے لیا. صحابی نے کہاں سے لیا؟ براہ راست رسول سے لیا. ٹھیک, کسی خاتون سے پوچھو وہ کہیں گے اپنی والدہ سے لیا, اپنی والدہ سے لیا, اپنی والدہ سے جڑ جا کر کہیں کسی نبی کی زوجہ سے, ازواج سے. ٹھیک, تو دین ملا اصحاب سے
یا دین ملا ازواج سے، ہے نا؟ نبی نے جو اصحاب سے کہا وہ ازواج کو نہیں معلوم، نبی نے جو ازواج سے کہا وہ اصحاب کو نہیں معلوم، ہے نا؟ اس لیے یہ باہر نہیں آ سکتی، وہ اندر نہیں جا سکتے. تو نبی نے جو باہر بیان کیا وہ اصحاب نے سنا، اور نبی جو گھر میں بیان کیا وہ ازواج نے سنا. تو آدھا دین اصحاب سے ملا، آدھا دین ازواج سے ملا. اب ہم نے کیا کل اتنا کہ ہم نے ایسا دروازہ تلاش کر لیا جو اندر بھی جاتا تھا باہر بھی آتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات. تو قدر کرو، ان لوگوں کی قدر کرو جو نبی کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھے، نبی کے شانوں سے شانہ ملا کے بیٹھے ہیں. بس فرق کو یاد رکھنا کہ شانے سے شانہ ملا کر بیٹھنے والے اور ہیں، اور شانے پہ کھڑے ہو کر بتوں کو توڑنے والا اور ہے. مجھے جانا رسول ہدایت تک ہے، ٹھیک؟ لیکن جملہ سنتے جاؤ. میں نے کیا کہا تھا بھائی؟ یہ تو درمیان میں بات آ گئی نا. بات کیا ہو رہی تھی کہ آپ بھی خطا کار، میں بھی خطا کار، سب خطا کار ہیں. معصوم تو کچھ 14 ہے نا، سب خطا کار ہیں، ہے نا؟ اچھا اب روایت کیا ہے کہ میں تم میں 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اور سنو، اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کو تھام لیا، متمسک ہو گئے، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک ہو گئے، تو لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کون کہہ رہا؟ رسول اللہ. کہ قرآن کو تھامو، اہل بیت کو تھامو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو جن سے کہا ان کے گمراہ ہونے کا امکان تھا یا نہیں؟ بھائی اگر امکان نہیں تھا تو رسول یہ جملہ ہی نہیں کہتے نا. رسول کہہ رہے لن تضلوا بعدی، ان کو تھام لیا قرآن اہل بیت کو تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. تو جن سے کہا ان کے گمراہ ہونے کا امکان تھا یا نہیں؟ بھائی تھا نا. تو جہاں گمراہی کا امکان ہو، اگر اسی کے ہاتھ میں دین کو دے کے چلا جائے، بھائی آپ بھی تو امتی ہیں نا. اگر آپ امتی ہیں رسول کے، اگر آپ ہی کے ہاتھ میں دین کو چلا جائے، دے کے چلا جائے تو معاملہ ہے نا. نہیں، ایک ایسا اینگل سے بھی تو سوچنا جیسے میں سمجھا رہا ہوں. تو بنتا ہے نا کہ بھائی ہم بھی سب امتی ہیں نا، 1446 ہجری میں بھی امتی ہے مسلمان. تو اگر کسی امتی کے ہاتھ میں دے کے چلا جائے تو امتی کی صورتحال آپ کے سامنے بھی ہے، میرے سامنے بھی ہے نا. امتی کا حال یہ ہو چکا ہے جب وہ دیکھ کے ٹھیک نہیں پڑ پا، بس رکنا نہیں ہے نا. تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے اس محمد کو رسول ہدایت بنا کے بھیجا. رسول ہدایت بالہدی، رسول ہدایت بنا کے بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، رسول ہدایت بنا کے بھیجا. اچھا بھائی ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کے معنی راستہ دکھانا. ہدایت کے معنی کیا ہے؟ راستہ. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا 3 وقت کی 5 نمازوں میں روز کہتے ہو نا، اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا مالک تو ہدایت کر دے صراط مستقیم کی. ٹھیک ترجمہ کیا ہے میں نے؟ اختلاف تو نہیں ہے کسی کو؟ اہدنا مولانا احسن صاحب، اہدنا صراط مستقیم، اہدنا مالک تو ہدایت کر دے صراط مستقیم کی طرف. تو 3 وقت کی 5 نمازوں میں روز کرو کہ مالک تو ہدایت کر دے. ہادی خود بنا رہے ہیں. تو جب ہدایت اس سے مانگ رہے ہو تو ہادی بھی ادھر سے ہی آئے گا. تم نہیں بناؤ گے، اس لیے کہ اگر تم بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے، اور وہ بنا کے بھیجے گا تو وہ ادھر جیسا بھیجے گا. ہے نا؟ بہت توجہ رکھیے گا. تو ہدایت کے معنی راستہ دکھانا. کیا ہے؟ خوشی صاحب بہت دنوں بعد آپ قابو ہیں، نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی حج کے بعد نظر نہیں آ رہے تھے. حج کے بعد تو زیادہ ملاقات کرنی چاہیے تھی آپ کو، ہے نا؟ میرے دوستوں میں سے
حج کے بعد تو اسے کہ آپ تو طواف کعبہ کر کے آ گئے ہے نا, کیا نہیں کیا ہے نا. اچھا وہاں پہ آپ نے ایک کنکریاں بھی ماری, پتھراؤ ہے نا, وہ 3 پتھر ہیں نا, وہ کس چیز کے ہیں؟ ٹوٹل 4 ہیں, ٹوٹل 4, بالکل صحیح کہا آپ نے, 4. 3 شیطانوں کے ہیں, ایک حجر اسود ہے, 4 ہی ہیں, بالکل صحیح کہا انہوں نے. پتھر کتنے؟ 4. 3 شیطانوں کے ہے نا, 3 ستون شیطانوں کے, اور ایک حجر اسود ہے نا. ٹھیک ہے بھائی, یہی تو ہے ارکان حج میں, ٹھیک, کہ وہ جو 3 شیطانوں والے ہیں ان پر کنکریاں مارتے ہو تم, ایک پتھر حجر اسود اسے چومتے ہو. تو یہی تو میں بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حج پر اللہ تو نہیں ملا, لیکن اللہ کا ایک اصول ملا کہ جس سے نفرت ہے اسے مار کے آؤ, جس سے محبت ہے اسے چوم کے آؤ. ایسا ہی ہے. اب میں اس طرف نہیں, ابھی دوسری طرف جا رہا ہوں, بہت توجہ رکھیے گا. تو ہدایت کے معنی راستہ دکھانا. اچھا بھائی, تو ہم نے طے کر لیا کہ ہدایت کے معنی راستہ دکھانا. تو کبھی تم نے اپنی ناک سے راستہ دیکھا؟ نہیں دیکھا. اچھا ناک سے نہیں دیکھا تو کان سے راستہ دیکھو. کان سے راستہ نہیں دیکھ سکتے, کان سے نہیں دیکھ سکتے تو پیشانی سے راستہ دیکھ لو. راستہ پیشانی سے بھی نظر نہیں آئے گا. تو راستہ کس چیز سے نظر آئے گا بھائی؟ آنکھ سے نظر آئے گا. یہ آنکھ سے کیوں نظر آئے گا اور ناک سے کیوں نظر نہیں آئے گا؟ تو کہنے لگے آنکھ سے اس لیے نظر آئے گا کہ آنکھ میں نور ہے. آنکھ سے اس لیے نظر آئے گا کہ آنکھ میں نور ہے. تو راستہ دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہو, جو راستہ دکھانے آئے کہ نور ہی نہیں ہوگا. رکنا نہیں ہے, اس مرحلے سے آگے جانا ہے. ہدایت کے معنی راستہ دکھانا. آپ نزدیک آ جائیں تاکہ وہ جو باہر بیٹھے ہیں نا, میں ان کی بھی زیارت تو کر دوں. آگے آگے خورشید صاحب اور آگے آئیے, آگے آئیے. خالی آواز بلند صلوات. تو ہدایت کے معنی راستہ دکھانا. اور اب سورہ یونس میں آواز دی, 10واں سورہ 35 آیت, افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. سنو, ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے. فما لکم کیف تحکمون, تو فیصلہ تم کرو کہ اس کی پیروی کرو گے, اس کا اتباع کرو گے, اس کے نقش قدم پر قدم رکھ کے چلو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے, یا اس کی پیروی کرو گے جو خود محتاج ہدایت ہے. اور اللہ نے سوال کیا, فما لکم کیف تحکمون, تم اس پر کیا حکم لگاتے ہو, کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کہ ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے, دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت. فیصلہ تم پہ چھوڑا کہ اس کی پیروی کرو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے, یا اس کی پیروی کرو گے, اتباع کرو گے جو خود محتاج ہدایت ہے. تو آیت نے بتلایا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں. ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں. پھر سورہ سجدہ میں آواز دی, افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. سنو, مومن اور فاسق برابر نہیں, مومن اور فاسق برابر نہیں. پھر سورہ حشر میں آواز دی, لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. سنو, جنتی اور جہنمی برابر نہیں. پھر سورہ مائدہ میں آواز دی, قل لا یستوی الخبیث والطیب. حبیب ان سے کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں, ہے نا, طیب اور خبیث برابر نہیں. پھر سورہ فاطر میں آواز دی, 35واں سورہ قرآن مجید کا, وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. سنو, سایہ دھوپ برابر نہیں, اندھیرا اجالا برابر نہیں, اندھا برابر نہیں. پھر سورہ زمر میں فیصلہ کیا, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. حبیب ان سے کہہ دو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. نعرہ حیدری.
ایسا ہی ہے؟ پہنچ رہی ہے بات؟ تھوڑی تھوڑی تو پہنچ رہی ہوگی. دیکھو میں نے یہ 5-7 آیتوں میں 2 ایسی آیتیں پڑھی جس میں لفظ قل ہے. سورہ مائدہ کی آیت پڑھی اس میں قل ہے. قل لا یستوی الخبیث والطیب. حبیب ان سے کہہ دو. قل کے معنی اللہ محمد رسول اللہ سے کہہ رہا ہے قل میرے محمد ان سے کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں. تو قل کے معنی ان سے کہہ دو. اللہ کہہ رہا ہے اپنے پیارے نبی سے قل کے معنی ان سے کہہ دو. ٹھیک. دوسری آیت پڑھی سورہ زمر کی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. اس میں بھی قل ہے. اللہ قل سے کہہ رہے ہیں نا قل. اللہ کہہ رہا ہے قل میرے محمد ان سے کہہ دو. قل کے معنی کہہ دو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. تو قل کے معنی کہہ دو, کہو. ٹھیک. یہ ایک آیت پڑھوں مجھے امید ہے کہ تمہیں یاد ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل کا مطلب میرے محمد کہہ دو هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے. تو قل کے معنی کہہ دو. بیٹا یہ جو قل ہے نا قل 3 آیتیں تو سنائی دی میں نے تمہیں, اور بھی سنا سکتا ہوں, 4 قل بھی سنا سکتا ہوں, اور بھی قل کی بہت سی آیتیں. قل لا ان اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو قال بعضهم لبعض ظہیرا. ابھی ان سے کہہ دو کہ اگر ساری دنیا کے انسان ساری دنیا کے جنات مل کر بھی اس قرآن کا جواب لانا چاہیں تو ممکن نہیں ہے. تو قل کے معنی کہہ دو. اللہ پیارے نبی سے کہہ رہا ہے آخری نبی سے قل میرے محمد ان سے کہہ دو. ٹھیک. تو یہ جو قل ہے نا اس کا تعلق ہے محمد رسول اللہ سے. ٹھیک. پیغام کیا تھا ہے هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے. بات پہنچ گئی. تو قل کا تعلق محمد رسول اللہ سے. اللہ کہہ رہا ہے قل ان سے کہو. رسول اللہ کو کہنا کیا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے, عالم جاہل برابر نہیں ہے, طیب خبیث برابر نہیں ہے. ٹھیک. تو قل کا تعلق محمد رسول اللہ سے. پیغام کیا کہ وہ اللہ ایک ہے. اب میں مثال دے رہا ہوں. قل کے معنی کہہ دو. اگر میں یہ بھی بچے بیٹھے ہیں, اگر میں ان سب سے کہوں کہ کہو بیٹا الف, قل کے معنی کہو بیٹا الف, تو تم بچوں کو کیا کہنا چاہیے؟ الف. اور اگر تم پلٹ کے مجھ سے کہہ دو کہو بیٹا الف, اگر تم پلٹ کے مجھ سے کہہ دو کہو بیٹا الف, ہے نا, میں پھر کہوں گا بھائی کہو بیٹا الف, تم میری صورت دیکھ لو کہو بیٹا الف. بھائی یہ کہو بیٹا کا تعلق مجھ سے ہے, بچوں کو فقط الف کہنا ہے نا. کہو بیٹا کا تعلق مجھ سے, بچوں کو کیا کہنا ہے الف. تو یہی سمجھا رہا ہوں کہ قل کا تعلق ہے محمد سے. پیغام ہے کہ وہ اللہ ایک ہے, لیکن کتنا امانت دار نبی ہے جو اپنی مرضی سے قرآن کے قل کو بھی نہیں ہٹاتا. تو کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو اب رکنا نہیں ہے. ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں, مومن اور فاسق برابر نہیں, طیب اور خبیث برابر. یہ سورہ مائدہ کی آیت تھی. طیب اور خبیث برابر نہیں. بیٹا طیب کے معنی کیا ہے؟ بزرگ نہیں تم. طیب کے معنی یہ تو بڑوں نے بتا دیا, میں تو بچوں کا ٹیسٹ لے رہا تھا. طیب کے معنی پاک. اور میں تمہیں اور آسان کر دوں, میں جب اسکول میں تھا نا شروع کی کلاسوں میں, تو میں نے اس وقت طیب کے معنی یاد کیے تھے. اسکول میں یاد کرایا گیا تھا کہ پہلا کلمہ طیب, طیب معنی پاک. یار آپ کو بھی یاد ہی ہوگا, وہ بھولے تو نہیں. ٹھیک ہے, یہ علی ولی اللہ بھول جائے, اب وہ اسکول والا سبق بھولے تو نہیں ہے, یاد رکھا ہوا ہے نا. بہت توجہ رکھنا, تو بہت توجہ رکھنا. طیب کے معنی پاک, خبیث کے معنی نجس. طیب کے معنی پاک, خبیث کے معنی نجس, ہے نا. اب ایک آیت سنو جس میں یہ طیب اور خبیث دونوں استعمال ہوا ہے. آیت طویل ہے, میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں. سورہ اعراف 7واں سورہ. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. میں نے نہ اگلا اس کا شروع کا بھی نہیں پڑھا ہے, آخر کا بھی نہیں پڑھا. آیت بہت طویل ہے, درمیان سے پڑھا ہے. یامرہم بالمعروف, یہ محمد ساری عبادتوں کا نیکیوں کا حکم دے گا. وینہاہم عن المنکر, اور تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا. وَيُحَلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور یہ محمد ساری طیب یعنی پاک چیزوں کو حلال کرے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ,
اور یہ محمد ساری خبیث یعنی نجس چیزوں کو حرام کرے گا، طیبات کو حلال کرے گا، خبائث کو حرام کرے گا. نہیں، ساری نیکیوں کا حکم دے گا، ساری نیکیاں جانتا ہے جبھی تو حکم دے گا، ساری برائیوں سے روکے گا، ساری برائیاں جانتا ہے جبھی تو روکے گا، سارے طیبات کو حلال کرے گا، سارے طیبات جانتا ہے جبھی تو حلال کرے گا، سارے خبائث کو حرام کرے گا، سارے خبائث جانتا ہے جبھی تو حرام کرے گا. تمہارے دستور و قانون کو جانتا ہے جبھی تو توڑے گا، اللہ کے قانون کو جانتا ہے جبھی تو رائج کرے گا. تو اتنا سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بی بی پاک سیدہ کا حق کھانے والے پہ لعنت، آواز بلند صلوات. بھائی اتنا سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود فرمانے کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. حالانکہ پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اس میں لکھنے کا بھی تذکرہ ہے، اس میں پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اقرا بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، جس نے پوری انسانیت کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، دوسری مرتبہ ہے حبیب پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، اور یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، قلم کے ذریعے لکھنا سکھلایا، ہے نا. تو پہلی وحی میں یعنی آغاز ہے قرآن کے نزول کا، آغاز ہو رہا پہلی وحی. پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی تذکرہ، پہلی وحی میں لکھنے کا بھی تذکرہ. اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. تو جنہیں اللہ کی پہلی وحی پہ اعتبار نہ ہو، اسے نبی کی آخری تحریر پہ اعتبار کہاں سے ہوگا؟ نعرہ حیدری، بلند صلوات. بس اب رکنا نہیں ہے. ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں، طیب اور خبیث برابر نہیں. اور آگے کیا تھا؟ اندھا بینا برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں. سورہ فاتر سایہ دھوپ برابر نہیں. اور سورہ زمر پہ فیصلہ کیا 39ویں سورہ میں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. سورہ زمر 39واں سورہ، عالم اور جاہل برابر نہیں. تو وہ اللہ جو یہ پسند نہ کرے کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے، وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ سوال کرنے والا جاہل آگے ہو اور سمجھی کہنے والا پیچھے ہے؟ نعرہ حیدری. بس اب مجھے رکنا نہیں ہے نا، اس مرحلے پر رکنا نہیں ہے. ٹھیک، تو پہلی وحی جس میں نبی سے پڑھنے کا بھی تذکرہ کیا اللہ نے، لکھنے کا بھی تذکرہ کیا. اقرا حبیب پڑھو بسم ربک الذی خلق. ترجمہ کریں اس کا، حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھو کس کے نام سے؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو. بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. پہلی وحی ہے. اگر کوئی مجھ سے پہلی مرتبہ کہے، پہلی مرتبہ کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو، تو میں پلٹ کے سوال کروں گا کہ بھئی یہ تو بتلا دو پہلے کہ میرا رب ہے کون. پہلے یہ تو بتلاؤ کہ میرا رب کون ہے، پھر کہنا کہ رب کے نام سے پڑھو، ہے نا. تو پہلی وحی ہے. اللہ کہہ رہا ہے حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو. اور محمد رسول اللہ پلٹ کے پوچھتے نہیں کہ میرا رب ہے کون، ہے نا. یعنی بتلا دیا کہ نزول قرآن سے پہلے رب کو مانتا بھی تھا، رب کو پہچانتا بھی تھا، ہے نا. بس رکنا نہیں ہے. خلق الانسان من علق، یہ تمہارا رب وہ ہے جس نے انسان کو علق کے معنی جمع ہوا خون سے پیدا کیا. علق جمع ہوا خون.
سورہ یاسین میں کہتا ہے 36واں سورہ اس کے آخری پیراگراف کی آیت آخر کی. تم کہو گے تو پوری بھی سنا دوں گا, پوری 82-83 جو آیتیں ہیں نا, کتنی ہیں 82 آیتیں 83 آیتیں 83 ہیں. چیلنج نہیں کرنا, سنا بھی دوں گا اور 5 منٹ کے اندر سناؤں گا, 6 منٹ لگے پورا نہیں ہوگا اس میں. لیکن سورہ یاسین کے آخری پیراگراف کی آیت خلق ذرا دیکھو. کہنے لگا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهي رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. عجیب ہے یہ انسان ہم پہ مثال قائم کر رہا ہے. ضرب لنا مثلا, عجیب ہے یہ انسان ہم پہ مثال قائم کر رہا ہے. ونسی خلقہ, اور اپنی خلقت کو بھول گیا, اپنی خلقت کو بھول گیا. قالا, یہ انسان کہتا ہے, قالا یہ انسان کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ من یحیی العظام وهي رمیم, کہ ان گلی سڑی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل, میرے محمد ایسے کہہ دے, ان سے کہہ دے, یحییها الذی انشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم, انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں آغاز میں پیدا کیا تھا. انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں آغاز میں پیدا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, اور وہ اللہ, کرو بھائی ترجمہ, وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. خلق علیم, وہ تخلیق کے ہر طریقے سے واقف ہے, وہ تخلیق کے ہر طریقے سے واقف ہے. علیم, تخلیق کے ہر طریقے کو جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں. وقت نہیں ہے, میں تمہیں سمجھاتا ہے نا. پہلا طریقہ سبب سے ملے چیز پیدا ہو جائے, ماں باپ سے ملے بچہ پیدا ہو جائے, ہے نا. دوسرا طریقہ کن, کہہ کہ ہو جائے فیکون ہو جائے. دوسرا طریقہ کہہ کن فیکون, کہہ کہ ہو جا وہ ہو جائے. جیسے سالے کی اونٹنی, جیسے اسماعیل کا ڈوبا, کبھی امر سے بناتا ہے, انما امرہ اذا اراد شیء. تو 3 طریقے تو تمہیں میں نے بتا دیے, 3 طریقے بتا دیے, ہے نا. اور یہ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے, میں اس طرف لے جانا نہیں چاہتا ہوں. ایک میں نے روکا ہوا ہے, اسے کہ ان آل محمد و آل محمد ان تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے ختم ہو. تو اس کا مطلب ہے اس تینوں سے ہٹ کے بھی تو کچھ ہے نا. تو کبھی پھر صحیح, ابھی اس طرف مجھے جانا نہیں ہے. تو وہ اللہ لہ الخلق والامر, تبارک اللہ رب العالمین. آگاہ ہو جاؤ, آگاہ جاؤ کہ خلق بھی اللہ کے لیے ہے, امر بھی اللہ کے لیے ہے. کبھی خلق سے بناتا ہے, کبھی امر سے بناتا ہے, ہے نا. اور تخلیق کے سارے پروسیس سے واقف ہے. یہی سبب ہے جب تمہاری تخلیق پہ بات کی تو سورہ مومنون میں آواز دی, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بھائی آج کی آیتوں میں 2 جگہ پہ احسن آ گیا, سرام کلام میں بھی آیا اور اب یہ پھر آ گیا. بہت توجہ رکھیے گا, بہت توجہ. آپ کی خلقت پہ بات کی تو کہنے لگا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, پھر نطفہ بنا کے رہنے مادر میں منتقل کر دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, پھر اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, اس جمع ہوا خون کو گوشت کا لوتھا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, اس گوشت کے لوتھے میں ہم نے ہڈیاں اگائی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ان ہڈیوں پہ ہم نے کھال چڑھائی. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, اور پھر آخر میں اس کے اندر روح پھونک دی, ہے نا. تو اتنی نجاستوں سے تمہیں اتنا پاک بنایا, پھر بھی اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہو. بھائی اتنی نجاستوں سے اللہ نے اتنا پاک بنایا, پھر بھی انسان اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے. سجدہ تم بھی کرتے ہو, سجدہ میں بھی کرتا ہوں. سجدہ ہے کیا؟ پیشانی کو, سر کو مٹی پہ رکھ دینا اللہ کی بارگاہ میں, اور کیا کہنا؟ سبحان ربی العالی و بحمدہ, ہے نا. سبحان بنا ہے تسبیح سے, تسبیح کے معنی کسی چیز کی بے عیبی کا اعلان کرنا, ہے نا.
تو سجدہ کیا ہوا؟ پیشانی کو سر کو مٹی پہ رکھ دیا اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی بے عیبی اور اس کی بڑائی کا اعلان کیا. اسی کا نام سجدہ ہے. ٹھیک. یہ سر جو تم نے مٹی پہ رکھ دیا اللہ کی بارگاہ میں، سر، کبھی تم نے سوچا کہ اس سر میں ہے کیا؟ اس سر میں ہے کیا؟ تو سنو، دیکھنے کی طاقت سر میں، بولنے کی طاقت سر میں، چکھنے کی طاقت سر میں، سننے کی طاقت سر میں، چبانے کی طاقت سر میں، سونگنے کی طاقت سر میں، سوچنے کی طاقت سر میں. ہر وہ طاقت جو انسان کو انسان بنائے وہ سر میں ہے. ہر وہ طاقت جو انسان کو انسان بنائے وہ سر میں ہے. اور سر کو تم نے اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا کہ مالک ان ساری طاقتوں کو تیری نظر کرنا، تیری دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان کو سرنڈر کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں. اس کا نام ہے سجدہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اب سر کی قیمت سمجھ میں آئی حضور؟ اب سر کی قیمت سمجھ میں آ گئی. سجدہ کرنے والے لوگوں کا سر ہے نا. سر، پیشانی، سر کو بارگاہ خدا میں رکھ دیا اور اس کی بے عیبی کا اعلان کیا. اس کا نام ہے سجدہ. وہ سر جو تم نے بارگاہ خدا میں رکھا اس سر میں ہے کیا؟ دیکھنے کی قوت سر میں، بولنے کی قوت سر میں، سننے کی قوت سر میں، چکھنے کی قوت سر میں، چبانے کی قوت سر میں، سوچنے کی قوت سر میں. ہر وہ قوت جو انسان کو انسان بنائے وہ سر میں ہے. اس سر کو تم نے اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا. اس کا نام ہے سجدہ. تو سر کی قیمت سمجھ میں آ گئی. اور اب میرے نبی نے آواز دی، یا علی انت منی بمنزلت راس من الجسد. علی نسبت یہی ہے کہ میں جسم ہوں تو میرا سر ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ نبی کے دیکھنے کی قوت علی، نبی کے بولنے کی قوت علی، نبی کے سننے کی قوت علی، چکنے کی قوت علی، نبی کے سوچنے کی قوت علی. تب علی سے پروانہ لے لو ورنہ جہنم پر پھینک دیے جاؤ گے. بس تو گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. گفتگو آخری مرحلے میں آ گئے ہے نا. لیکن جملہ تو حجہ کروں نا بھائی. یہ پیدائش، میں نے پوری آیت پڑھی جس میں اللہ نے تخلیق انسانی پہ گفتگو فرمائی. انسان کو خلق کیسے کیا ہے نا، پیدا کیسے کیا. دیکھو یہ پیدا ہونا، پیدائش، یہ دلیل محکومیت ہے. پیدا ہونا، پیدائش دلیل محکومیت ہے. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا، میرے باپ حاکم، میں ان کا محکوم. آپ اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے والد حاکم، آپ ان کے محکوم. کوئی آپ کے گھر میں پیدا ہوا، آپ اس کے حاکم، وہ آپ کا محکوم. تو پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. یہی سبب ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کے باپ کو اٹھا لیا کہ کہیں محمد باپ کا محکوم نہ بننے پائے، کہیں محمد باپ کا محکوم نہ بننے پائے. تو جسے باپ کا محکوم نہ بننے دینا تھا اس کے باپ کو اٹھا لیا، اور جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے باپ کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اپنے گھر میں پیدا کیا. اب اس اپنے گھر کا نام کیا ہے؟ خانہ کعبہ. آئے سنو، میں محتاج دعا، آپ بزرگوں کی دعاؤں کا محتاج ہوں ہے نا. اور اپنا نہیں پڑھا، جنہوں نے پڑھایا ان سے پڑھ کے پڑھا. بھائی میں جھوٹا دعویٰ کیوں کروں؟ ممبر سے وضو کی حالت میں جھوٹا دعویٰ کیوں کروں؟ اور یہ فطرت ہے نا کہ بیٹا باپ کی نقل نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ بیٹا باپ کی نقل نہیں کرے گا.
سوچئے گا آپ یہ میں نے کہا کیا؟ یہ کلیہ ٹوٹے گا نہیں کہ بیٹا باپ کی نقل نہیں کرے گا، ہے نا بھائی، ہے نا بھائی؟ ہندو کا بچہ اپنے باپ کو مندر میں ماتھا ٹیکتے ہوئے دیکھتا ہے، بچپن میں ویسے ہی کرے گا، کرے گا نہیں، نقل کرے گا. یعنی اس پہ عبادتیں واجب نہیں، بچہ ہے 4-5 برس کا، لیکن باپ کو دیکھا کہ ماتھا ٹیک رہا ہے، بت کے آگے ماتھا ٹیک رہا ہے، یوں دیکھا اور اس کی نقل شروع کر دی، ہے نا؟ عیسائی کا بچہ باپ کو دیکھا گرجا گھر میں گھنٹا بجاتے ہوئے، دین و شریعت واجب نہیں ہوئی، بچہ ہے، لیکن باپ کو دیکھا نقل کر رہا ہے. بھئی ایسا ہے نہیں، ہے نا؟ تو اب جو بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ہے نا، اگر اس گھر میں نماز پڑھی جائے گی تو وہ ویسے ہی رکوع کرے گا، ویسے ہی سجدہ کرے گا. اور اگر اس گھر میں بت پرستی ہوگی تو بچہ باپ کو دیکھ کے بت پرستی کرے گا. کسی جھوٹی تاریخ میں دکھا دو کہ علی کے ماتا کسی بتوں کے آگے جھکا ہے. بچہ باپ کی نقل کرتا ہے نا، بھائی بچہ باپ کی نقل کرتا ہے نا، یہی تو ہے نا. کلیہ یہ ٹوٹے گا تو نہیں نا. مثالیں میں نے دے دی، غیر مذہب کی بھی دے دی، ہمارے اسلام کی بھی دے دی. تو بچہ باپ کی نقل کرتا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے نا. تو جو گھر میں باپ کو دیکھے گا ویسے ہی کرے گا. اب یہ کیسا بچہ تھا کہ پیدا ہوتی قرآن پڑھ رہا تھا. بس گفتگو تمام ہو گئی، ہے نا. دیکھو اس بات کو یاد رکھنا کہ امامت کا بچپنا بھی امامت جیسا ہی ہوتا ہے، تم جیسا نہیں ہوتا ہے. امامت کا بچپنا بھی امامت جیسا ہی ہوگا، عام انسانوں جیسا نہیں ہوگا. میرے پاس دلیلیں بہت ہیں، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دلیلیں بہت ہیں، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. 60 دقیقے تقریباً مکمل ہونے کو آئے، ایک 3-4 منٹ ہے میرے خیال سے، 4 دقیقے ہوں گے، لیکن مجھے مسائل بھی پڑھنے اور جس سلسلے کی مجلس اس حوالے سے بھی جملہ کہنا ہے. تو اب میں آگے نہیں جا سکتا. امامت کا بچپنا امامت ہی جیسا ہوگا، ہے نا، عام بچے جیسا نہیں ہوگا. ایک شخص آیا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، اور کہنے لگا فرزند رسول امام کی تعریف بیان کریں. میرے چھٹے امام سے جعفر صادق سے کہنے لگا کہ امام کی تعریف بیان کریں. اچھا امام جعفر صادق کا بیٹا کون جو امام بنا؟ یہ ذہن میں رہے، علیہ الصلوۃ والسلام، ہے نا. تو ایک شخص آیا اور جعفر صادق سے کہنے لگا کہ فرزند رسول امام کی تعریف بیان کریں. جعفر صادق نے امام کی تعریف بیان کی، ہے نا. اور کرتے کرتے جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ بچپنے میں بھی اس کی لو لگی ہوتی ہے اللہ کی طرف، وہ کھیل تماشے کی طرف راغب نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جو کہ بچپنے میں بھی کھیل تماشا نہیں کرتا، اس کی لو لگی ہوتی ہے اللہ کی طرف. ادھر جعفر صادق کا جملہ تمام ہوا، ادھر موسی کاظم ایک بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے سامنے آ گئے، ہے نا. اب دیکھو جس نے سوال کیا تھا پہلے اس نے جعفر صادق کو سنا، انہوں نے کہا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ بچپن میں بھی لو لگی ہوتی ہے اللہ کی طرف، کھیل تماشا نہیں کرتا. یہ جملہ مکمل ہوا اور چھوٹا بچہ موسی کاظم ایک بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے سامنے آ گئے. اس نے دیکھا موسی کاظم کو اور پھر نے کہا کہ جعفر صادق کے چہرے پہ، تو مسکرا کے کہنے لگے بھائی یہاں سے بیٹھ کے کیا دیکھ رہا ہو، جاؤ قریب جا کے سنو. اب وہ اٹھے محترم شخصیت قریب آئے، جب قریب آئے تو اپنے کانوں سے سنا کہ موسی کاظم بکری کے بچے کے سر کو جھکا کے کہہ رہے ہیں کہ کھڑا کیوں ہے، اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا، کھڑا کیوں ہے، اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا. وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ خدا کی قسم مخاطب جانور ہے لیکن مراد انسان ہے. یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ کے میں سمجھ گیا کہ مخاطب جانور ہے لیکن مراد انسان ہے نا. ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ. جانتے ہو ایک بہت بڑی شخصیت، اب ہر نام ممبر سے تو نہیں لیا جاتا ہے نا،
اپنے زمانے کی، یعنی وہ جو جعفر صادق کا زمانہ گزر رہا تھا، تو اس زمانے کی ایک بہت بڑی شخصیت وہ جعفر صادق علیہ السلام سے ملنے کے لیے ان کے گھر کے دروازے پہ آئی. جب گھر کے دروازے پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے اوپر ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے. ایسی جگہ جہاں پہ لوگ سامنے سے آ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، دروازے کے اوپر ایک چھوٹا بچہ نماز پڑھ رہا ہے. پوچھنے لگے غلاموں سے جو دروازے پہ جعفر صادق کے غلام کھڑے تھے کہ بھئی یہ بچہ کن کا ہے، یہ کس کا بچہ ہے جو دروازے پہ نماز پڑھ رہا ہے، شاہراہ عام پر لوگ آ جا رہے ہیں، یہ کس کا بچہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا بھئی اسی کا بچہ ہے جس سے ملنے کے لیے آئے ہو، یہ اسی کا بچہ ہے جس سے تم ملنے کے لیے آئے ہو. آئے جعفر صادق کی خدمت میں، سلام کیا، بیٹھ گئے، ہے نا، بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد کہنے لگے کہ فرزند رسول، آپ نے اپنے بچے کو یہ نہیں بتلایا کہ شاہراہ عام جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں، آنا جانا کر رہا ہوں، اس مقام پر نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ جعفر صادق سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے صاحبزادے کو یہ نہیں سمجھایا، یہ نہیں بتلایا کہ شاہراہ عام پہ نماز پڑھنا جہاں پہ لوگوں کا گزر بسر ہو، نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ مسکرائے، کہنے لگے جو سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اسی بچے سے جا کے پوچھ لیں، اسی بچے سے جا کے پوچھ لیں، ہے نا. اب جعفر صادق سے ملاقات کر کے نکلے دروازے کے باہر، دیکھا وہ بچہ کھڑا ہوا تھا. کہا کہ صاحبزادے تمہیں نہیں معلوم کہ شاہراہ عام پر جہاں پہ لوگ آ جا رہے ہوں وہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ بچے نے صورت دیکھی، کہا بھئی یہ تو بتلاؤ کہ مکروہ کیوں ہے. بچے نے ان بزرگ کی صورت دیکھی اور کہا کہ بھئی یہ تو بتلاؤ کہ مکروہ کیوں ہے. کہا بھئی بہت سامنے کی بات ہے کہ نماز میں انسان کی لو لگی ہوئی تھی اللہ سے، قربتاً اللہ، ہے نا، تو انسان میں لو لگی تھی اللہ سے، اور جب شاہراہ عام پہ نماز پڑھے گا تو اب اللہ اور بندے کے درمیان میں لوگ آ جائیں گے، خضوع و خشوع ٹوٹ جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گی، ہے نا. تو مسکرا کے کہنے لگے نحلو اقرب الیہ من حبل الورید، ہے نا، وہ تو کہہ چکا ہے کہ ہم تمہاری شرح کے گردن سے زیادہ قریب ہیں، ہے نا. تو چونکہ تمہارا اللہ دور ہے تمہارے لیے مکروہ ہے اور ہمارے لیے شرح کے گردن سے زیادہ قریب ہے، اس لیے ہمارے لیے مستحب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سمجھا تم نے؟ ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ، ذرا سا. دیکھو بھائی 60 دقیقے ہو گئے، میں بڑھ جاؤں 5 منٹ آگے یا نہیں بڑھوں؟ ابھی مسائل تک نہیں آیا ہوں، ہے نا. ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ. میں پھر اس کے بعد مسائل کے پھر 10 منٹ 20 منٹ ہو جائیں گے، 1.5 گھنٹہ. میں اتنا زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں، میں اس کو میں مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر، ہے نا. ایک شخص ہے، اس کا نام ہے علی ابن یقطین. علی ابن یقطین امام موسی کاظم کا چاہنے والا ہے، امام موسی کاظم کا ماننے والا ہے، چاہنے والا ہے نا. ہارون رشید نے علی ابن یقطین کو وزارت کی آفر کی کہ میں تمہیں اپنا وزیر بناؤں گا، ٹھیک ہے نا. یعنی اس زمانے میں وہ خود حکمران بادشاہ وزارت کی آفر کرتا تھا، ہے نا. ڈونیشن کے نام پہ رشوت دے کر وزارت نہیں لی جاتی تھی اس زمانے میں، ہے نا. فرق ہے ہمارے زمانے کا. جیسے ہی اس کو علی ابن یقطین کو جو وہ وزارت کی آفر کی، ہارون رشید نے چاہنے والا علی ابن یقطین امام موسی کاظم کا آیا موسی کاظم کے بعد، کہا فرزند رسول ہارون نے مجھے وزارت کی آفر کی ہے، بتائیے میں کیا کروں. کہا کہ وزارت کو قبول کرو. دیکھو کلیہ دے رہے ہیں موسی کاظم، اور یہ کلیہ تم اپنی قوم کے قومیات کے ملا اور قومیات کے لوگ دونوں تک پہنچا دینا، اور اسی کرائیٹیریا کے اوپر جو ہے نا سب کو پرکھنا جو میں روایت تمہیں سنانے جا رہا ہوں، اسی کرائیٹیریا پہ. یعنی حکومت میں بیٹھنا گناہ نہیں ہے، لیکن کرائیٹیریا یہی ہے جو موسی کاظم نے بیان کیا ہے، اس کرائیٹیریا پہ پرکھنا سب کو، ہے نا. اس میں مولویوں کو ایگزام نہیں کر رہا ہوں، سب شامل ہیں، ہم سب اوور آل بہت توجہ رکھیے گا، ہے نا. کہنے لگا بھائی وزارت کو تم قبول کرو، لیکن ایک شرط پہ. وہ شرط یہ ہے کہ تم وزارت میں بیٹھ کر اس وزارت کے ذریعے میرے چاہنے والوں کو بچاؤ گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں بچاؤں گا. یہ میرا، میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا معصوم امام 7واں امام موسی کاظم کہہ رہا ہے. کہہ دیا، ہے نا، کہہ دیا، سن لو بات مکمل، کہہ دیا، ٹھیک. کچھ دنوں کے بعد لوگ موسی کاظم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تشریف رکھے، سوال جوابات کا سیشن چل رہا تھا. یہ علی ابن یقطین بھی بیٹھا تھا. ایک مرتبہ امام مڑے علی ابن یقطین کی طرف
اور اس سے کہنے لگے کہ آج سے تم طریقہ حکومت پہ وضو کرنا. آج سے تم طریقہ حکومت پہ وضو کرنا. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وضو کے دو طریقے ہیں. ایک ہے طریقہ حکومت اور دوسرا ہے طریقہ امامت, ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو موسی کاظم نے کہا علی ابن حقین سے کہ آج سے تم طریقہ حکومت پہ وضو کرنا. اب وہ علی ابن یقین امام کا چاہنے والا تھا, اس کے دماغ میں سوال پیدا ہوا کہ یعنی اپنا طریقہ چھوڑوا کر طریقہ بادشاہت طریقہ حکومت پہ وضو کرنے کو کہہ رہے ہیں, آخر بات کیا ہے؟ اس نے سوال نہیں کیا, امام سے چلا گیا اور سوچنے لگا کہ کبھی موقع ملا اکیلے میں تو امام سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ حکم امام تھا کہ طریقہ حکومت پہ وضو کرو تو طریقہ حکومت پہ وضو شروع کر دیا, ہے نا. ہارون کے قریبی مشیروں نے ہارون سے شکایت کی کہ جسے آپ نے وزارت دی علی ابن یقین, ہے نا, یہ موسی کاظم کا چاہنے والا ہے, موسی کاظم کا ماننے والا ہے. کہا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا کہ بہت سیدھی سی دلیل ہے, آپ اس کا وضو کا طریقہ دیکھ لیجئے, آپ اس کا وضو کا طریقہ دیکھیے, وہ طریقہ حکومت پر نہیں ہے, طریقہ کاظم پر ہے, طریقہ امامت پر, ہے نا. تو اب ہارون رشید نے چھپ کر ایک دن علی ابن یقین کا وضو دیکھا, چھپ کر دیکھا. جب دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو طریقہ حکومت پہ وضو کر رہا ہے نا. فوراً سامنے آیا اور کہنے لگا علی ابن یقین سے کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف سازش کی تھی, دشمنوں نے تمہارے خلاف سازش کی تھی. اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم طریقہ حکومت پہ ہو, طریقہ کاظم پہ رہو, اور آج کے بعد تمہارے خلاف میں کوئی شکایت برداشت نہیں کروں گا. ہارون یہ کہہ کر وہاں سے چلا, ادھر امام کا حکم آیا کہ طریقہ حکومت کو چھوڑ دو, طریقہ امامت پہ وضو کرو. نہیں بات نا, ٹھیک, بس گفتگو تمام ہو گئی, گفتگو تمام ہو گئی. جانتے ہو ایک دن ہارون رشید نے موسی کاظم علیہ السلام سے کہا, کہنے لگا کہ یہ جو آپ ہر وقت فخر کرتے ہیں کہ میں فرزند رسول, ہم فرزند رسول, ہے نا, ہم فرزند رسول, ہم فرزند رسول, اپنا تغافر بیان کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں کہ میں فرزند رسول, میں فرزند رسول. کہنے لگا فخر کی کیا بات ہے بھائی, آپ بھی ایک چچا کے بیٹے, میں بھی ایک چچا کا بیٹا ہوں. وہ عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے, یہ ابو طالب کے بیٹے, ٹھیک. تو کہنے لگا آپ بھی ایک چچا کے بیٹے ہیں, میں بھی ایک چچا کا بیٹا ہوں, تو آپ یہ فخر کس بات پہ کرتے ہیں کہ ہم فرزند رسول, فرزند رسول, کس بات کا دعویٰ ہے, یہ فخر کس بات کا ہے؟ سوچا نہیں, مسکرائے, مسکرا کے کہنے لگے ہارون سے کہ اگر اسی وقت رسول اللہ آ کر تیری بیٹی کی خواستگاری کریں, پیغام مانگے, تو دے گا اپنی بیٹی رسول اللہ کو؟ کہا فرزند رسول, اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ رسول مجھ سے میری بیٹی کا پیغام مانگے اور میں نہ دوں, اس سے بڑا شرف تو ہے نہیں. کہ بس یہی تو فرق ہے کہ رسول تجھ سے بیٹی مانگ سکتے ہیں, مجھ سے نہیں مانگ سکتے, اس لیے کہ میں تو خود رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں. بس ابھی تو گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. یہی وہ کرامات تھے, یہی وہ باتیں تھیں جو ہارون رشید کے گلے میں پھانس کی طرح اٹک گئیں, اور اب اس نے طے کیا کہ میں موسی کاظم کو زندہ نہیں رہنے دوں گا, ہے نا. مقاتل لکھتے ہیں کہ روضہ رسول سے گرفتار کیے گئے موسی کاظم کو, ان کے جد رسول اللہ کے روضے سے گرفتار کیا گیا. کس طریقے سے گرفتار کیا گیا وہ میں بیان نہیں کر سکتا, وہ تم مقتل کی کتابوں میں جا کے دیکھنا. سر پر امامہ تھا نا, بس اتنا اشارہ کافی ہے. حالت نماز میں تھا میرا امام, اپنے جد کے قبر مطہر کے پاس نماز پڑھ رہا تھا, وہاں سے گرفتار کیے گئے. جب گرفتار کر کے لے جائے جا رہے تھے تو حسرت بھری نگاہ سے اپنے جد رسول اللہ کے قبر مطہر کو دیکھتے جاتے تھے, ہے نا. آئے بصرے کے ایک قید خانے میں قید کیے گئے. بصرہ, اس کے قید خانے میں موسی کاظم کو ڈالا گیا, ٹھیک ہے. بصرے کا والی بصرہ, بصرے کا گورنر, بصرے کے قید خانے کا منتظم فضل ابن ربیع,
فضل بن ربی وہ امام کا چاہنے والا تھا. بصرے کا جو گورنر تھا نا اور منتظم تھا قید خانے کا بصرے کا, وہ امام کا چاہنے والا تھا. ایک دن اس کے پاس کوئی شخص ملاقات کے لیے آیا تو اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس قید خانے کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا جس میں موسی کاظم قید تھی, اور اس شخص سے پوچھنے لگا کہ تجھے اس قید خانے میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں ایک سفید چادر ہے جو زمین پہ بچھی ہوئی ہے. کہا کہ یہ سفید چادر نہیں ہے, اس چادر کے نیچے موسی کاظم سجدے میں. اس چادر کے نیچے موسی کاظم سجدے میں ہیں. یعنی اتنے لہیف و لاغر ہو گئے تھے, جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ چادر میں اور جسم میں تمیز باقی نہیں رہی. ہے نا. اس شخص نے بغداد جا کر ہارون سے شکایت کی کہ جو بصرے کا منتظم ہے وہ موسی کاظم کا چاہنے والا ہے نا. اب موسی کاظم کو بصرے سے بغداد کے قید خانے میں منتقل کیا گیا. بس تمہاری آوازیں بصرے سے بغداد کے قید خانے میں ڈالا گیا. اب وہ قید خانہ کیا تھا, کیسا تھا, تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. قبر کی طرح کھدی ہوئی ایک جگہ تھی جس میں نہ انسان ٹھیک سے بیٹھ سکتا تھا نہ ٹھیک سے لیٹ سکتا تھا. اور ارباب مجالس کہتے ہیں ہے نا کہ اتنی تنگ جگہ تھی, تنگ جگہ کہ اس میں سلاخیں نکلی ہوئی تھی. امام کروٹ بدلتے تھے تو جسم زخمی ہوتا تھا, سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو سر زخمی ہو جاتا. یہ ارباب مجالس بیان کرتے ہیں. ٹھیک. کچھ دنوں کے بعد ہارون کو اطلاع دی گئی کہ وہ جو بغداد کا منتظم ہے قید خانے کا, وہ بھی موسی کاظم کے ساتھ کچھ رعایت برت رہا ہے, کچھ رعایت برت رہا ہے. اب مقتل لکھتا ہے کہ تاریخ اسلام کا آل محمد کا ایک بہت بڑا دشمن سندھی ابن شاہق, اس کے حوالے امام کو کیا گیا. یہ تاریخ اسلام کا اتنا بڑا ظالم ہے کہ ایک مرتبہ اس نے وہ کام جو تازیانہ کے ساتھ شبل سکینہ کے ساتھ کیا تھا وہی موسی کاظم کے ساتھ کیا. یہ بہت مشہور ہے سندھی ابن شاہق یا شاہق ہے نا. اس نے وہی کام جو شبل تازیانہ کے ساتھ شہزادی سکینہ کے ساتھ کیا تھا وہی کام تازیانہ کے ساتھ موسی کاظم کے ساتھ کیا ہے نا. سر سے پاؤں تک تازیانہ برساتا تھا ہے نا, اور ہر سانس پہ فرماتے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے نا. سجدے میں سر کو رکھتے اور دعا کرتے, کہتے پروردگارہ میں نے تجھ سے التجا کی تھی کہ مجھے عبادت کے لیے پرسکون جگہ عنایت فرما, تو مالک تو نے اتنی پرسکون جگہ عنایت فرمائی, میں تیرا شکر گزار ہوں. اسے کہتے ہیں امامت, اسے کہتے ہیں امامت. جانتے ہو ایک دن بس تم نے گریا کیا مجلس تمام ہو گئی. ایک دن موسی کاظم کو زہر آلود انگور دیا گیا. ایک دانہ جانور کے سامنے آیا, اس نے کھایا اور وہیں پہ مر گیا ہے نا. ایک دانہ موسی کاظم نے اٹھایا ہے نا, اور یہ کہہ کے دبانے اتھر میں رکھا انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. سر پر آبا ڈالی, اٹھ کے کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کے نکلے کہ کل 3 دن زندہ رہوں گا. 3 دن ہے نا. تیسرا دن آیا, یہ سب کیا کھانے کی بات ہے. تیسرا دن آیا, جب تیسرا دن آیا نا تو سندھی اپنے شاہق جو نمائندہ تھا ہارون رشید کا, اس نے پورے شہر کے علماء کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگا کہ تم لوگ گواہی دینا کہ موسی کاظم اپنے طبعی مرض میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, میں نے انہیں زہر نہیں دیا. بس اس جملے کا تمام ہونا تھا کہ امام نے آنکھ کھولی, ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگے پروردگارہ تو گواہ رہنا کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے نا. بہت بڑا ظالم تھا سندھی کے شاہ, بہت بڑا ظالم تھا, لیکن امام کے اس جملے پر کانپنے لگا, تھرتھرانے لگا. کہ فرزند رسول اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن فرزند رسول مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں اپنے انتظام میں آپ کو غسل دوں, کفن دوں, جنازہ اٹھاؤں,
نماز جنازہ پڑھواؤں اپنے انتظام میں. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہنے لگے کہ میرے غلام موجود ہیں, میرے جنازہ پڑھانے والے موجود ہیں, تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میرا جنازہ اٹھائے, مجھے غسل دے, ہے نا. اور یہ کہہ کر حجرے میں گئے, وہی قید خانہ چھوٹا سا, ہے نا. غلام ساتھ ساتھ گیا, لوگ وہاں سے رخصت ہوئے, غلام امام کا موسیٰ کاظم کا ساتھ ساتھ گیا. اس مقام پر غلام بیان کرتا ہے کہ امام حجرے میں گئے اور اب میں نے دیکھا کہ کچھ لمحوں کے بعد ایک خوبصورت جوان اس کمرے میں داخل ہوا. موسیٰ کاظم نے ہاتھوں کو کھولا, وہ بچہ آ کے موسیٰ کاظم سے لپٹ گیا اور باپ بیٹا کچھ دیر تک گریہ کرتے رہے. تو میں نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ کون ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا علی رضا ہے اور باعجاز آیا ہے, باعجاز آیا ہے. یہ مجھے غسل دے گا, کفن پہنائے گا, جنازہ تیار کرے گا, میری نماز جنازہ پڑھے گا. اور جب یہ جنازہ پڑھا کر چل تو پھر تو اعلان عام کر دینا کہ فرزند رسول موسیٰ کاظم دنیا سے گزر گئے, ہے نا. جانتے ہو ارباب مجالس کہتے ہیں, ارباب مجالس کہتے ہیں کہ علی رضا آئے, باپ کے پاس آئے. جب باپ کے پاس آئے تو علی رضا نے اس چھوٹے سے قید خانے کی دیوار پر سرخی دیکھی کہ دیوار سرخ ہو رہی ہے. کہنے لگا بابا یہ دیوار سرخ کیوں ہے, یہ دیوار سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ تو رو کے میرا امام موسیٰ کاظم کہنے لگا کہ بیٹا تجھے تو معلوم ہے نا کہ جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرتے ہیں, تو یہ سرخی بابا کا خون نکل ہے, اسے کہ کوئی ترس رکھ کر اٹھانے والا نہیں تھا, ہے نا. گلے لگایا بیٹے کو, اسرار امامت تعلیم کیے, دنیا سے رخصت ہوئے. علی رضا نے غسل دیا, علی رضا نے جنازہ تیار کیا, علی رضا نے نماز پڑھائی, ہے نا. اور باعجاز وہاں سے چلے گئے. اب اعلان عام ہوا کہ فرزند رسول موسیٰ کاظم دنیا سے گزر گئے, ہے نا. لیکن اتنی سختی تھی, اتنا خوف تھا کہ لوگ جنازے میں شرکت کے لیے اس وقت نہیں آئے. تو اب مقتل لکھتا ہے کہ 4 حمال بلوائے گئے, یعنی جس کی اولاد 20-22 سے زیادہ ہو, بیٹے بیٹیاں, اس کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا. 4 مزدور بلوائے گئے. ان مزدوروں نے موسیٰ کاظم کے جنازے کو کمبل میں لپیٹا, اور لپیٹے کے بعد 4 مزدور اس جنازے کو لے کے چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے بغداد کے پل کی طرف کہ یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے. بس آخری جملہ, یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے. لے کر آئے اور موسیٰ کاظم کے جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھ دیا, ہے نا. راوی کہتا ہے کہ کچھ فاصلے پر ہارون کا رشتہ دار سلیمان, اس کا محل تھا. سلیمان اپنے محل سے دیکھ رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ بغداد کے پل پہ ایک جنازہ رکھا ہے اور اس کے گرد 3-4 افراد کھڑے ہیں, تو پکار کے پوچھنے لگا راہگیر سے کہ بھائی یہ جنازہ کس کا ہے جو بغداد کے پل پہ رکھا ہے؟ کہا کہ یہ فرزند رسول موسیٰ کاظم کا جنازہ ہے. بس یہ سننا تھا کہ سلیمان نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا, گریبان چاک کیا اور یہ کہہ کے باہر نکلا کہ موسیٰ کاظم کا جنازہ بغداد کے پل پہ پڑا رہا ہے اور میں گھر پہ بیٹھا رہوں, یہ ممکن نہیں ہے. آخری جملہ پہنچا, موسیٰ کاظم کے جنازے کے قریب پہنچا, ایک مرتبہ کمبل کو کھولا تو نگاہوں میں دیکھا کہ گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پاؤں میں بھیڑیاں ہے, سر سے پاؤں تک موسیٰ کاظم زنجیروں میں لپٹے ہوئے, سر سے پاؤں تک موسیٰ کاظم زنجیروں میں لپٹے ہوئے. خدا کی قسم, جب انسان دنیا سے جائے گا اور جاتا ہے نا, تو سارا ساز و سامان اس دنیا میں رہ جاتا ہے, فقط کفن میں لپیٹ کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن تاریخ آل محمد میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں, یہ آخری جملہ ہے, تاریخ آل محمد میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ ایک کی زنجیروں اور بیڑیاں قبر میں گئی اور ایک کا کرتا قبر میں گیا. موسیٰ کاظم زنجیروں اور بیڑیوں کے ساتھ قبر میں دفنائے گئے, اور حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ جب غسالہ آئی ہے غسل دینے کے لیے تو پوچھنے لگی شہزادی زینب سے کہ یہ بچی کیا بیمار تھی کہ اس کا کرتا پتہ سے چپکا ہے؟ کہا کہ یہ بیمار نہیں تھی, یہ شبر کے قادیانوں کے نشان. ماتم حسین.